مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین پاک خون سے بھر گئے۔ جو حضور کے ساتھ صحابہ کرام تھے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے آپ کو یہ مقام اور مرتبہ دیا، یہ قوم آپ کے بارے میں نہیں جانتی، ایسا کیجئے کہ رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائیے، ان کے لیے بد دعا کیجئے تاکہ یہ قوم تباہ و برباد ہو جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے صحابہ، میں ان کے لیے رحمت بن کر آیا ہوں، یہ قوم مجھے نہیں جانتی۔ حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں، حضرت ام عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ ہم سب کی امی جان رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے حضور علیہ السلام سے ایک دن پوچھا، یا رسول اللہ یہ بتائیے کہ غزوہ احد سے بھی زیادہ سخت دن آپ پر کوئی گزرا؟ کیونکہ غزوہ احد وہ غزوہ ہے کہ جس میں آپ کے چچا سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا گیا۔ نہ صرف شہید کیا گیا بلکہ آپ کا مسلح کیا گیا تھا، یعنی آپ کو شہید کرنے کے بعد آپ کے اعضاء کو کاٹا گیا اور سینہ چاک کر کے کلیجہ نکال کر ہندا نے اس کو اپنے دانتوں سے چبایا تھا، اتنی تکلیف دی گئی تھی۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے جب ام عائشہ صدیقہ نے پوچھا، حضور نے فرمایا ہاں عائشہ، غزوہ احد سے بھی زیادہ ایک دن مجھ پر سخت گزرا، اور وہ دن طائف کا دن تھا کہ جب مجھ پر میری قوم کے لوگوں نے پتھر برسائے تھے اور میرے نالین خون سے بھر گئے تھے۔ میرے صحابہ مجھے کہتے تھے کہ حضور ان کے لیے بد دعا کر دیں۔ حضور فرماتے ہیں کہ میں نے اس وقت کہا تھا کہ میں ان کے لیے رحمت بن کر آیا ہوں۔ حضور نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو صرف اتنا کہا، اے میرے مالک ان کو ہدایت عطا فرما دے، یہ نہیں جانتے کہ میں کون ہوں، مالک مجھے ان کی نسلوں سے ایمان کی توقع ہے۔ تو حضور نے اس وقت بھی ان کے لیے بد دعا نہ کی۔ پھر یہ وقت گزرتا چلا گیا، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کا حکم ہوا۔ میرے نبی پاک علیہ السلام ہجرت کر کے مدینہ طیبہ تشریف لے آئے۔ سن 2 ہجری کے اندر معرکہ حق و باطل، جس کو قرآن کے اندر بھی یوم الفرقان کا نام دیا گیا، اللہ نے حق اور باطل کے درمیان جدائی کا دن جو ہے وہ بیان فرمایا، وہ غزوہ بدر تھا جو 17 رمضان المبارک کو مارز وجود میں آیا، اور اس کے متعلق عمر المخزومی نامی شخص کے قتل کا معاملہ تھا جس کے سبب یہ مارکہ جو ہے وہ وجود میں آیا۔ اور اس کی ایک وجہ یہ بھی بتائی جاتی ہے کہ ابو سفیان کا جو قافلہ تھا، جو ملک شام سے تجارت کا مال لے کر آ رہا تھا، خبر پھیلی مکہ مکرمہ کے اندر کہ جو ابو سفیان قافلہ لے کر آ رہا ہے، چونکہ اس میں مکہ والوں کی سب کی تجارت کا سامان تھا، ان کے اندر یہ خبر پھیلی کہ مسلمان اس قافلے کو لوٹنے والے، لہٰذا یہ اپنا پورا لشکر لے کر میدان بدر کی طرف آئے۔ چونکہ گزشتہ سال انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم بدر میں تم سے ملیں گے، تو یہ بدر کی طرف بڑھے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ابھی تازہ ہجرت کر کے ہی تشریف لے کر گئے تھے، کوئی ساز و سامان نہیں تھا، کوئی افرادی قوت نہیں تھی۔ مورخین نے لکھا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے جس انداز میں ہجرت کی اور بدر کی طرف گئے، فرمایا پوری قوم کے پاس، یعنی مسلمانوں کی ایک تو تعداد 313، اور یہ بھی 313 جو ہے یہ اس انداز میں گنتی کی جاتی ہے کہ اس میں سے 8 صحابہ کو تو مائنس کیا گیا جو مدینہ منورہ کے اندر رکے تھے، لیکن حضور علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ تم ایسے ہو جیسے تم بدر میں شریک ہو۔ جیسے حضرت عثمان تھے، ان کو حضور علیہ السلام نے روکا تھا کہ آپ کی زوجہ کی طبیعت ناساز تھی جو حضور علیہ السلام کی شہزادی تھی، مگر حضور نے فرمایا کہ تمہیں ثواب بدر والوں کے برابر ملے گا۔ پھر 8 اس طرح مائنس ہو گئے، اور پھر یہ تعداد بھی 313، صرف 2 گھوڑے لڑنے کے لیے، چند تلواریں تھیں میرے محبوب کریم علیہ السلام کے صحابہ کے پاس، اور چند جو ہے وہ اونٹ تھے، کھانے کے لیے کھجوریں تھیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، سیرت کی کتابوں میں ملتا ہے نبی کریم علیہ السلام نے اونٹ جو ہے وہ تقسیم کر دیے، اور انداز کیا تھا؟ فرمایا 3 بندے ایک اونٹ پر سواری، اور انداز یہ ہوگا پہلے ایک سواری کرے گا، پھر دوسرا سواری کرے گا، پھر تیسرا سواری۔ فرمایا اس انداز میں سفر کرتے ہوئے بدر کے میدان میں پہنچنا ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں حضور کے ساتھ تھا، یعنی ایک میں تھا، ایک حضرت قتادہ تھے، اور ایک حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اور ہمارے پاس ایک اونٹ تھا۔ حضرت علی کہتے ہیں کہ ہم نے دونوں نے آپس میں مشورہ کیا، کائنات کے والے ہیں، نبیوں کے سردار ہیں، ہم نے کہا یا رسول اللہ ہم آپ کے غلام ہیں، ہم پیدل سفر کرتے ہیں، آپ اونٹ پر سوار ہو جائیں۔ تاریخ گواہ ہے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جواب دیا، فرمایا علی کیا تم مجھ سے زیادہ طاقتور ہو؟
کیا تم مجھ سے زیادہ طاقت رکھتے ہو؟ فرمایا جتنی طاقت تمہارے پاس ہے اس سے زیادہ طاقت میرے پاس ہے، اگر تم پیدل چلنے پر طاقت رکھتے ہو تو میں بھی پیدل چلنے پر طاقت رکھتا ہوں۔ پھر حضور نے فرمایا علی کیا تم یہ چاہتے ہو کہ سارا ثواب تم لے جاؤ اور مجھے اس کا ثواب نہ ملے؟ فرمایا علی میں نبی ضرور ہوں، میں سردار ضرور ہوں، لیکن فرمایا جس طرح تمہاری باری آئے گی تم سوار ہوگے ویسے ہی جب میری باری آئے گی میں تب سوار ہوں گا۔ تو انداز یہ تھا، حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور مسلمانوں کے پاس جنگ کے لیے آلات بھی نہیں تھے، گھوڑے بھی نہیں تھے، کھانے کے لیے کھجوریں تک نہیں تھی، اور یہ لوگ نکلے تھے حق اور باطل کو درمیان جو ہے وہ فرق کرنے کے لیے۔ خیر یہ بدر کے مقام پر پہنچے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کو پہنچنے میں کچھ یہ لیٹ ہوئے، اور جو کفار تھے جن کی تعداد 1000 بتائی جاتی ہے، اور فرمایا ان کے پاس اونٹ، ان کے پاس جھیلے، ان کے پاس تیر، ان کے پاس کمانیں اور ان کے پاس تلواریں بے نیام تھی، اور وہ جتنا چاہتے استعمال کر سکتے تھے۔ ان کے پاس گانے والی عورتیں، ان کے پاس گانے اور ڈانس کرنے والی عورتیں، لوڈیاں موجود تھی۔ وہ بدر کے میدان میں پہلے پہنچ چکے تھے، اور انہوں نے اس جگہ پر پڑاؤ ڈال لیا جو زمین بالکل چٹیل تھی اور بالکل درست تھی۔ جب حضور علیہ السلام کا قافلہ پہنچا تو اس مقام پر پڑاؤ ڈالا جو زمین ریتلی تھی۔ نبی کریم علیہ السلام کے صحابہ بھی چلتے تو چلنا دشوار ہو جاتا، سواریاں بھی چلتی تو چلنا دشوار ہوتا۔ ایک جانب ریتلی زمین ہے، دوسری جانب کفار کا لشکر ہے۔ قرآن کا اگر ہم مطالعہ کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، فرمایا البتہ تحقیق یاد کرو اس وقت کو کہ جب اللہ نے تمہاری بدر کے اندر مدد فرمائی تھی، اس وقت میں جب تم بے سر و سامان تھے، تمہارے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا، صرف 2 گھوڑے تھے، 8 تلواریں تھی، چند جو ہے وہ تمہارے پاس تیر تھے، اور چند تمہارے پاس اونٹ تھے، 313 تم لوگ تھے، تمہارے پاس کوئی جنگی آلات نہیں تھے، مسلمانوں کی اس سے پہلے جنگ نہیں ہوئی تھی، اتنی بڑی لڑائی نہیں ہوئی تھی، تمہارے پاس کوئی تجربہ نہیں تھا۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے اس موقع پر تمہاری مدد فرمائی۔ اب اس سے ایک بات تو یہ بھی ثابت ہوتی ہے کہ جو اللہ کی راہ میں نکلتا ہے پھر اللہ فرماتا ہے کہ میں اس کی مدد کے لیے تیار ہوتا ہوں۔ پھر چوتھے سپارے کا اگر ہم مطالعہ کرتے ہیں اس سپارے میں ہمیں ملتا ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ جب تم میری راہ میں نکلے ہو، جب تم میری خاطر نکلے ہو، اسلام کی خاطر نکلے ہو، اپنی گردنیں قربان کرنے کی خاطر نکلے ہو، کیونکہ تاریخ کو اگر ہم پڑھتے ہیں تو حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جاتے ہوئے مشورہ کیا تھا، فرمایا میرے صحابہ بتاؤ کفار بدر کے میدان میں ہم سے لڑنے کے لیے آ رہے ہیں، تمہارا کیا خیال ہے؟ حضرت سعد بن معاذ کھڑے ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ جس سے صلح کرنا چاہیں کریں، ہماری اس کے ساتھ صلح ہوگی، آپ جس کے ساتھ لڑائی کرنا چاہیں لڑائی کریں، ہماری اس کے ساتھ لڑائی ہوگی۔ یا رسول اللہ آپ حکم فرمائیں، اگر آپ کہیں گے سمندر میں چھلانگ لگا تو ہم لگا دیں گے۔ پھر حضرت قتادہ کھڑے ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ کہیں آپ کا اشارہ مہاجرین کی طرف تو نہیں ہے؟ یا رسول اللہ میں نمائندگی کرتے ہوئے یہ کہتا ہوں آپ ہمیں قوم موسیٰ کی طرح نہیں پائیں گے کہ قوم موسیٰ نے یہ کہہ دیا تھا موسیٰ آپ جا کر لڑو، آپ کا خدا جا کر لڑے، ہم یہاں پر بیٹھے۔ یا رسول اللہ ہم یہ نہیں کہیں گے، ہم یہ نہیں کہیں گے۔ یا رسول اللہ آپ ہمیں اشارہ کریں، آپ جو کہیں گے وہ ہم کرنے کے لیے تیار ہیں۔ تاریخ کے اندر یہ الفاظ ملتے ہیں۔ حضور نے جب اپنے صحابہ کا یہ جذبہ دیکھا نا، حضور کے چہرے انور پر روشنی چھا گئی۔ اور پھر قرآن کے چوتھے الپارے کے جو الفاظ میں آپ کو بتاؤں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب مسلمانوں کا یہ جذبہ دیکھا، مسلمانوں کی اسلام کے لیے قربانی اور ایثار کا جذبہ دیکھا، اللہ نے فرمایا مسلمانوں پھر تمہیں بھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں تمہارے لیے 3000 فرشتے، پھر دوسرے مقام پر فرمایا میں تمہارے لیے 5000 فرشتے باما ساز و سامان مدد کے لیے بھیج دوں گا۔ بڑی زور سے آواز نکلے آپ کو۔ یہ اسلام کا پہلا معرکہ تھا، اسلام کی پہلی جنگ تھی کہ ایک جانب مسلمانوں کی تعداد بھی بہت کم تھی، حربی آلات بھی نہیں تھے، جنگ کا تجربہ بھی نہیں تھا، لیکن جذبہ ایمانی موجود تھا، جذبہ شہادت موجود تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام وہاں پہنچ گئے، میدان کا بدر سج گیا، وہاں پر حضور علیہ السلام کے لیے مسجد عریش بنائی گئی، یعنی ایک چھپر بنایا گیا، اس کو خیمہ کہتے ہیں، وہ خیمہ سجایا گیا اور نبی کریم علیہ السلام اس کے اندر موجود ہوئے۔ مسجد کوفہ کی ایک مسجد تھی، اس کے منبر پر بیٹھ کر حضرت علی نے جب اپنا وقت خلافت آیا اس وقت لوگوں سے پوچھا اے لوگوں بتاؤ سب سے بڑا بہادر کون ہے؟
लोगों ने कहा अली जिसके सामने आप बैठे हों, शेर खुदा बैठे हों, हैदर कर्रार बैठे हों, हसनैन करीमैन के बाबा बैठे हों, फातेह खैबर बैठे हों, उनसे बड़ा बहादुर कौन होगा? फरमाए नहीं लोगों, मैं तो बहादुर हूँ, मुझसे ज्यादा कोई बहादुर है। अर्ज की हुजूर फिर आप भी बताएं। हजरत अली कहते हैं सुनो, बदर का दिन था, नबी करीम अलैहिस्सलाम के सहाबा की तादाद बड़ी कम थी, हमने मस्जिद आरीश बनाई, खैमा लगाया और फिर हमने ऐलान किया है कोई अकेला बंदा जो हुजूर की हिफाजत करने के लिए खैमे के बाहर खड़ा हो। हजरत अली कहते मैं भी था, मैं भी उस वक्त मौजूद था। उमर जैसी अजीम हस्ती भी मौजूद थी कि जिनके डर से शैतान अपना रास्ता बदल जाता था। उस्मान जैसी अजीम हस्ती भी मौजूद थी कि जिनकी हया से जो है वो परिंदे भी अपना रास्ता बदल जाया करते थे। फरमाया बड़े बड़े सहाबा मौजूद थे। हजरत अली कहते किसी में हिम्मत ना हुई, लेकिन फरमाया अबू कुहाफा का बेटा अब्दुल्ला अबू बकर as-सिद्दीक आगे बढ़ा, नंगी तलवार ली। फरमाया ये अबू कुहाफा का बेटा हुजूर के खेमे की हिफाजत करेगा, अगर किसी ने अपने बच्चे यतीम करवाने हो हुजूर की जानिब आकर दिखाए। हजरत अली कहते हैं उस वक्त अबू बकर सिद्दीक ने हुजूर के खेमे के बाहर खड़े होकर हुजूर अलैहिस्सलाम का पहरा दिया। फिर सिद्दीक अकबर खुद फरमाते, फरमाया मैं खेमे के बाहर होता, हुजूर जाने आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खेमे के अंदर सर को सजदे में रख कर रब से दुआएं करते। और हदीस के अंदर अल्फाज आए हुजूर अलैहिस्सलाम की दुआ क्या होती? हुजूर पढ़ते या हय्यु या कय्यूम, या हय्यु या कय्यूम, या हय्यु या कय्यूम। रब की बारगाह में गिड़गिड़ा कर दुआ कर रहे, मालिक ये तेरे थोड़े से बंदे हैं, तेरे नाम लेने वाले ये सिर्फ 313 हैं। मालिक की कायनात के अंदर कोई तेरा नाम लेने वाला नहीं है, सारे के सारे तेरे खिलाफ हो गए सिवाय इन 313 के। और लिखे हुजूर अलैहिस्सलाम ने दुआएं करते रहे। अल्लाह तबारक व तआला की जो सबसे पहली मदद आई वो इस सूरत में आई कि चूंकि मुसलमानों का जो पड़ाव था ना वो रेतली जमीन के ऊपर था, तो अल्लाह ने सबसे पहली जो मदद अता फरमाई वो बारिश की सूरत में अता फरमाई। बारिश उतरी तो जो रेतली जमीन होती है आपको पता है बारिश के उतरने के बाद उस पर चलना आसान हो जाता है, और जो चटियल मैदान हो उस पर चलना मुश्किल हो जाता है। तो जो काफिर थे उनकी तरफ चूंकि चटियल मैदान था, बारिश आने के सबब उस तरफ जो है वो कीचड़ हुआ और उनके लिए चलना दुश्वार हो गया और मुसलमानों के लिए चलना आसान हो गया। फिर क्या हुआ, हमने जो चौथे सिपारे के अंदर अगर पढ़ते हैं तो उसके अंदर और भी बहुत सारी चीजें अल्लाह की कुदरत नजर आती है। वो किस अंदाज में? फरमाया एक चीज तो ये नजर आई कि चूंकि ये थे 313 और वो थे 1000। फरमाया अल्लाह तबारक व तआला ने मुख्तलिफ अंदाज से मुसलमानों के जज्बे जिहाद को उभारा। वो कैसे? फरमाया एक सूरत तो ये बनी कि जो सामने वाले 1000 थे ना वो 313 लगने लगे और मुसलमान अपने आप को 1000 समझने लगे। दूसरी सूरत ये थी, फरमाया उनको 1000 ही दिखाया गया लेकिन इनको अपनी कुव्वत दुगना दिखाई गई। क्यों? फरमाया अगर वो कम होते तो कहीं ये ना सोच लेते कि इतने कम से हम क्यों लड़े। अल्लाह की कुदरत देखे दोनों जानिब अल्लाह ने मुसलमानों की मदद अता फरमाई। फरमाया मुसलमानों की आंखों के अंदर मुसलमानों के सामने कुफार की तादाद को कम करके दिखाया गया। बहरहाल अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम उस हुजरे के अंदर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो है वो दुआएं मांगते रहे। हजरत अबू बकर सिद्दीक फरमाते हैं कि मेरे महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस कदर गिड़गिड़ा कर रब की बारगाह में दुआएं की। फरमाया हुजूर के कंधे मुबारक पर जो चादर थी ना वो सिरक कर नीचे आ जाती। हजरत सिद्दीक अकबर कहते हैं कि मैं बार बार अंदर जाता, हुजूर की चादर मुबारक को उठाता, कंधे पे रखता और कहता हस्बुकल्लाहु या रसूलल्लाह, या रसूलल्लाह बस करें, हमारा रब हमें काफी हो जाएगा, मेहरबानी करें इतना ना रोएं। लेकिन हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम बार बार अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआएं करते जाते हैं। और हुजूर की दुआ क्या होती है? फरमाया इंतहलिक हादिहिल असाबा लम ताबुद फिल अर्दि अबदा। मालिक अगर ये 313 हलाक हो गए, ये 313 आज शहीद हो गए, मालिक फिर इस धरती पर तेरा नाम लेने वाला कोई नहीं होगा, क्योंकि यही तो मुसलमान थे, इसके बाद कोई मुसलमान था नहीं। फरमाया कि या रसूल अल्लाह आप बस कीजिए, अल्लाह हमें काफी हो जाएगा। लेकिन हुजूर फिर यही दुआ करते हैं अल्लाहु अकबर कबीरा। फिर मार्का सज गया। सबसे पहले अल्लाह तबारक व तआला के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 2 अंसार सहाबा को जंग के लिए भेजा। जब ये जंग करने के लिए गए तो सामने से कुफार ने कहा नहीं हमें आपसे लड़ना ही नहीं है, हमें आपसे नहीं लड़ना। कहने लगे क्यों? कहना हमारा मुकाबला हमारे बराबर वालों के साथ होगा। ये उनका फख्र था, ये उनका गुरूर था कि हम मुकाबला करेंगे तो अपने बराबर वालों से करेंगे। फिर हुजूर जाने आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हमजा खड़े हो जाओ, अली खड़े हो जाओ। फिर एक और सहाबी भी थे, 3 सहाबा किराम को भेजा। अल्लाहु अकबर कबीरा। ये 3 सहाबा गए और इन्होंने
جنگ کا پاسا ہی پلٹ کر رکھ دیا، کیونکہ علی گئے تھے اور پھر حضرت حمزہ گئے تھے جن کے ڈر سے ابو جہل مکہ سے بھی بھاگ جاتا تھا، حضرت حمزہ وہ تھے۔ خیر یہ جنگ کا معاملہ چلتا رہا۔ میں یہاں پر آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، یہ وہ معرکہ تھا کہ آج کے دور کے اعتبار سے نہیں تھا کہ ان کی جنگ کے اندر کوئی ڈاکٹر الگ ہو، ان کی ٹیم الگ ہو، ٹیکنالوجی کی ٹیم الگ ہو، بم پھینکنے والی ٹیم الگ ہو اور پھر مختلف ٹیمیں لے کر جنگ کرنے کے لیے گئے، نہیں، فرمایا ان سب چیزوں کا مداوا، ان تمام صحابہ کے لیے ہر چیز کی دوا صرف حضور علیہ السلام تھے۔ بس ان سے پوچھا گیا اے صحابہ تمہاری تو تعداد بھی بہت کم ہے، جب مدینے سے چلے تھے نا تو یہودیوں نے کہا تھا کہاں جاتے ہو، وہ تو کفار، ان کا کام ہی جنگ لڑنا ہے، تم کہاں جا رہے ہو، تمہارے پاس نہ لڑنے کا تجربہ نہ تمہارے پاس ہتھیار ہے، کیوں جا رہے ہو؟ انہوں نے کہا ہمیں صرف اپنے رب پر بھروسہ ہے، یا ہمارے ساتھ جو ہمارا سردار جا رہا ہے اس پر بھروسہ ہے۔ ان کے پاس کوئی نہیں تھا۔ حضرت قتادہ جنگ کے دوران جب لڑتے لڑتے آپ کی آنکھ کا ڈھیلا گر گیا، وہاں کوئی ڈاکٹر نہیں تھا، وہاں کوئی طبیب نہیں تھا، وہاں کوئی حکیم نہیں تھا، بلکہ وہ اپنی آنکھ کا ڈھیلا لے کر حضور کی بارگاہ، یا رسول اللہ یہ گر گیا، حضور نے کیا فرمایا؟ حضور نے اپنا لعاب لگا کر جوڑ دیا۔ اللہ اکبر، یہ جذبہ اسلام تھا۔ ایک صحابی لڑ رہے تھے، نبی کریم علیہ السلام نے جو جذبہ جہاد دیا تھا اس کا انداز کیا تھا؟ لڑتے لڑتے بازو کٹا اور اس گوشت کے ساتھ وہ اڑا ہوا تھا۔ نبی کریم علیہ السلام کے دیے گئے جذبے کا آپ اندازہ لگائیے، دوسرے ہاتھ میں تلوار لی، اب چونکہ یہ لٹک رہا تھا تو لڑتے لڑتے یہ درمیان میں آ جاتا اور پھر کافروں کو مارنے میں مشکلات ہوتی۔ صحابی کا جذبہ دیکھیے، پاؤں کے نیچے رکھ کر اس کو نکال دیا اور پھر جذبہ لڑنا شروع ہو گیا۔ یہ انداز تھا ان کے لڑنے کا، اسلام کے لیے قربانہ دی۔ آج کے لوگ بڑی معذرت کے ساتھ ریبلرزم، ٹی وی چینلز پر بیٹھ کر الیکٹرانک میڈیا بھرا ہوا ہے، سوشل میڈیا بھرا ہوا ہے، وہ کہتا ہے نہیں جی اسلام سختی کا درس دیتا ہے۔ نہیں، اسلام نے کبھی شدت پسندی نہیں کی ہے، اسلام نرم و گداز کا درس دیتا ہے۔ اسلام نے بدر کے میدان میں بھی کھڑے ہو کر پہلے اسلام کی دعوت پیش کی ہے، اس کے بعد تلوار اٹھائی، اور وہ بھی بے سر و سامانی کے اندر، جب صرف 2 گھوڑے 8 تلواریں ہوں۔ اور نبی کریم علیہ السلام کے پاس جنگ کے دوران ہی ایک صحابی آ گیا، یا رسول اللہ میری تو تلوار ہی ٹوٹ گئی، کیونکہ وہ جو 8 تھی وہ بھی زنگ آلود تھی، وہ بھی تیار نہیں تھی کہ ان کے ساتھ جنگیں کی جائے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کھجور کی ٹہنی دے دی، فرمایا جاؤ اس سے لڑو۔ فرماتے ہیں کہ جب حضور علیہ السلام سے وہ لے کر کے تلوار سے زیادہ کام کر رہے تھے، تلوار سے زیادہ کا، لیکن جذبہ دیکھو نا، انتہا کا جذبہ تھا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی طرف